السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، اکتوبر کی 19 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ صدر بائیڈن کی درخواست کے بعد غزہ کی ناکہ بندی میں نرمی کر رہا ہے اور وہ مصر سے غزہ میں داخل ہونے والی امداد کو نہیں روکے گا، جبکہ مصر کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے اپنی سرحدی گزرگاہ کو دوبارہ کھولنے پر رضامندی ظاہر کی ہے تاکہ کچھ امداد غزہ کے متاثرین تک پہنچ سکے۔ 7 اکتوبر کو حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد سے اسرائیل کی غزہ پر جوابی کارروائیاں اب بھی جاری ہیں۔ بجلی، پانی اور دیگر بنیادی ضروریات زندگی کی کمی کی وجہ سے صورتحال بدستور سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ پناہ اور امداد کے متلاشی غزہ اور مصر کے درمیان رفح کراسنگ کھلنے کے منتظر ہیں۔ اسی دوران سڑکوں کی مرمت کے لیے مشینری مصر سے رفح بارڈر کراسنگ کے ذریعے غزہ کی پٹی میں بھیجی گئی ہے تاکہ امداد کی ترسیل کی تیاری کی جا سکے۔ صدر بائیڈن جمعرات کی شام مشرق وسطی کی صورتحال اور روس یوکرین جنگ کے معاملات پر قوم سے خطاب کریں گے۔ وہ حال ہی میں اسرائیل کے دورے سے واپس واشنگٹن پہنچے ہیں۔ امریکہ نے بدھ کے روز اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی اس قرارداد کو ویٹو کر دیا ہے جس میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دی جانے والی امداد کی ترسیل کے لیے وقفوں کا مطالبہ کیا گیا تھا تاکہ یہ امداد غزہ کی پٹی تک پہنچائی جا سکے۔ برازیل کی طرف سے پیش کی گئی اس قرارداد پر گزشتہ چند دنوں میں 2 بار ووٹنگ مؤخر کی گئی، لیکن کل اس قرارداد پر ہونے والی ووٹنگ میں 12 ارکان نے اس مسودے کے حق میں ووٹ دیے، جبکہ روس اور برطانیہ غیر حاضر رہے۔ اس سے پہلے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر فوری جنگ بندی کی اپیل کی تھی تاکہ یرغمال افراد کی رہائی اور غزہ میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دی جانے والی امداد پہنچانے کا بندوبست ہو سکے۔ اس کے علاوہ اس جنگ کو رکوانے کے لیے سفارتی کوششوں میں چین کے صدر نے مصر کے وزیر اعظم سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل غزہ جنگ میں جنگ بندی سب سے فوری اور اہم کام ہے۔ دوسری جانب روس کے وزیر خارجہ نے اس جنگ کے حوالے سے آج ایک بیان میں کہا کہ فلسطین اسرائیل تنازع کے علاقائی جنگ میں تبدیل ہونے کا سنگین خطرہ ہے اور روس مشرق وسطی میں کشیدگی کے حوالے سے ترکی کے ساتھ رابطے میں ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ لبنان میں جنگجوؤں نے جمعرات کو سرحدی گاؤں منارہ پر کم از کم 2 اینٹی آرمر میزائل اسرائیل پر فائر کیے، لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ جمعرات کو غزہ کے وسطی قصبے دیر البلح میں ایک مسجد پر اسرائیل کی جانب سے فضائی حملہ کیا گیا۔ یہ بمباری کا تازہ ترین حملہ تھا۔ دیر البلح اور دیگر مقامات پر فلسطینیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی فضائی حملوں میں شہریوں کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ حماس کے عسکری پسندوں کے بنیادی ڈھانچے کا پیچھا کر رہی ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ حماس اکثر مساجد اور دیگر شہری مقامات کو حفاظتی ڈھانچے کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ اس دعوے کو فلسطینی مسترد کرتے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم رشی سوناک 2 روزہ دورے پر اسرائیل پہنچے ہیں، جہاں انہوں نے وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو سے ملاقات کی ہے۔ ان کے اس دورے کا مقصد اسرائیل کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا اور حماس کے 7 اکتوبر کے حملے سے پیدا ہونے والے بحران سے صورتحال کو مزید خراب ہونے سے روکنا ہے۔ ایران کے صدر نے بدھ کے روز مسلمان ممالک سے اسرائیل سے تعلقات منقطع کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل اور حماس کی تازہ ترین جنگ 11ویں دن بھی جاری رہی۔ ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ایران یا بام اور دنیا بھر کی مسلم کمیونٹیز چاہتی ہیں کہ صہیونی حکومت کے ساتھ سیاسی تعلقات فوری طور پر منقطع کیے جائیں، اس کے سفیروں کو ملک بدر کیا جائے
اور اس کے سفارت خانے بند کر دیے جائیں۔ ایران نے ہسپتال میں ہونے والے دھماکے کے رد عمل میں بدھ کو ایک دن کے سوگ کا اعلان کیا ہے۔ چین کے وزیر اعظم لی کیچیانگ نے کہا ہے کہ وہ پاکستان چین اقتصادی راہداری کو فروغ دینے کے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چین کے وزیر اعظم نے یہ بات پاکستان کے نگراں وزیر اعظم سے بیجنگ میں ہونے والی ملاقات کے دوران کہی۔ چین کے وزیر اعظم کی پاکستان کے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے ملاقات سے پہلے دونوں رہنماؤں کی موجودگی میں پاکستان اور چین نے چین پاکستان اقتصادی منصوبے سے متعلق مفاہمت کی کئی یادداشتوں پر دستخط کیے، جن میں اربوں ڈالر کا کراچی سے پشاور ML1 ریلوے کا منصوبہ بھی شامل ہے۔ افغانستان سے ملحقہ پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں بدھ کی رات عسکریت پسندوں نے سیکیورٹی فورسز کی ایک چوکی پر حملہ کر دیا، جس میں 3 اہلکار جان دے بیٹھے۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ اس حملے میں سیکیورٹی فورسز کے 2 اہلکار لاپتہ بھی ہوئے ہیں۔ ابھی تک کسی فرد یا گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، تاہم مقامی حکام اسے کالعدم شدت پسند تنظیموں کی کارروائی قرار دے رہے ہیں۔ پچھلے 3 دنوں کے دوران عسکریت پسندوں کا سیکیورٹی فورسز پر یہ تیسرا حملہ ہے۔ سوموار کو شمالی اور جنوبی وزیرستان کے 2 مقامات پر ہونے والے حملوں میں فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے جاری کردہ بیان کے مطابق 2 اہلکار جان کی بازی ہار گئے۔ جنوبی وزیرستان میں ہونے والے حملے میں حکام نے ایک مبینہ عسکریت پسند کے ہلاک ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اکتوبر کے مہینے میں ان 2 قبائلی علاقوں میں عسکریت پسندوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں میں 8 عسکریت پسند، 4 سیکیورٹی اہلکار اور 5 عام لوگ جان کی بازی ہار گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو وطن واپسی پر گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے نواز شریف کی حفاظتی ضمانت کی درخواست پر سماعت کے دوران انہیں 21 سے 24 اکتوبر تک گرفتار کرنے سے روک دیا ہے۔ واضح رہے کہ نواز شریف ایون فیلڈ ریفرنس اور العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس میں سزا یافتہ ہیں۔ ایک الگ پیش رفت میں احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے نواز شریف کے وارنٹ معطلی کی درخواست منظور کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم کو وطن واپسی پر گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ فاضل جج نے کہا کہ اگر نواز شریف 24 اکتوبر کو پیش نہ ہوئے تو وارنٹ بحال ہو جائیں گے۔ سابق وزیر اعظم پر توشہ خانہ سے غیر قانونی طریقے سے گاڑیاں لینے کا الزام ہے اور عدالت اس کیس میں نواز شریف کی مسلسل عدم پیشی پر دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کر چکی تھی۔ سینکڑوں یہودیوں نے بدھ کے روز واشنگٹن میں ایک ریلی نکالی اور بائیڈن انتظامیہ اور کانگریس پر اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ US کیپٹل پولیس کا کہنا ہے کہ اس کے افسران نے سینکڑوں مظاہرین کو گرفتار بھی کیا ہے، جنہوں نے منتشر ہونے کے احکامات کی تکمیل کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تقریباً 500 دیگر مظاہرین نے کیپٹل ہل کے قریب ایک اہم سڑک کو بلاک کر دیا تھا۔ یونان میں بائیں بازو کے گروہوں اور فلسطینیوں کی جانب سے ایک مارچ کا اہتمام کیا گیا، جس میں 10,000 کے قریب لوگ شریک ہوئے۔ پولیس نے انہیں منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا۔ شرکاء نے ایتھنز میں اسرائیلی سفارت خانے کی طرف پیش قدمی کی کوشش بھی کی، تاہم کسی گرفتاری یا کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔ امریکی ایوان نمائندگان میں ریپبلکن اراکین جمعرات کو اسپیکر کے انتخاب کے لیے تیسری مرتبہ ووٹ ڈالیں گے، جہاں گزشتہ 16 دنوں سے ایوان میں کوئی لیڈر نہیں ہے۔ ریپبلکن رکن جم جارڈن 2 بار 217 ووٹ حاصل کرنے میں ناکام رہنے کے بعد آج تیسری مرتبہ ایوان سے منظوری حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حمایت یافتہ اوہایو کے قانون ساز جم جارڈن بدھ کے روز 22 ساتھی ریپبلکنز کے ووٹ حاصل نہ کر سکے۔ ریپبلکنز کے ایک چھوٹے سے گروپ نے 3 اکتوبر کو
केविन मैकार्थी को स्पीकर के ओहदे से हटा दिया था। एक और रिपब्लिकन स्टीव स्कैलिस ने गुज़श्ता हफ्ते 217 वोट हासिल करने में नाकाम रहने के बाद स्पीकर बनने की कोशिश तर्क कर दी थी। यूरोपीय यूनियन के वज़राए दाखिला ने जुमेरात को जर्मनी के दारुल-हुकूमत बर्लिन में यहूदी इबादतगाह पर हमले और बेल्जियम और फ्रांस में मुश्तबा इंतहा पसंदों की हलाकतों के बाद यूरोप में इसराइल और हमास के दरमियान जंग के असरात से निपटने के तरीकों पर तबादले ख्याल के लिए मुलाकात की है। इस मौके पर एक मीटिंग में स्वीडन ने जर्मनी, बेल्जियम और फ्रांस समेत 8 मुल्कों की इस मामले पर तवज्जो मरकूज कराई कि इन वाकयात से कैसे निपटा जाए। स्वीडन के हुकाम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पीर को ब्रसल्स में मैच से कबल ट्यूनिस के एक शख्स का फायरिंग करके 2 अफराद को हलाक और एक को जख्मी करने के पीछे क्या मुहर्रिक था। रूस के वजीर खारजा सरगेई लेवरोव ने प्योंगयांग के अपने 2 रोजा दौरे के दौरान जुमेरात को शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन से मुलाकात की। रूसी खबरसां इदारों ने बताया है कि यह मुलाकात तकरीबन 1 घंटे तक जारी रही। इससे कबल जुमेरात को लेवरोव ने शिमाली कोरिया के वजीर खारजा से भी मुलाकात की थी। उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूद गहरे ताउन को सराहा। चंद रोज कबल अमेरिका ने कहा था कि शिमाली कोरिया ने रूस को असलहे की एक खेप मुंतकिल की है। अमरीकी गैर सरकारी तंजीम मर्सी कोर के कंट्री डायरेक्टर बराए अफगानिस्तान डेने करी का कहना है कि अफगानिस्तान बदस्तूर नाजुक सूरत हाल से दो चार है। खुसूसन मुतादिद ज़लज़लों ने हजारों जानें ली हैं और हजारों खानदान खैमों पर रहने में मजबूर है। उन्होंने कहा कि आलमी बिरादरी को इस जरूरत के वक्त सूबे हिरात के लोगों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक मगरबी अफगानिस्तान में 7 से 15 अक्टूबर के दरमियान आने वाले ज़लज़लों के बाद एक अंदाजे के मुताबिक 1,14,000 से ज्यादा मुतासर अफराद को जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की फौरी जरूरत है। WHO की ज़ेर क़यादत सेहत के शोबे को $7.9 मिलियन की जरूरत है ताकि मुतासरा कम्युनिटीज को अगले 6 महीनों में जरूरी सेहत की सहूलतें फराहम की जाएं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन काविशों को जारी रखिएगा। न्यूज प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज एडिटर नदीम याकूब के साथ खालिद हमीद को अब इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।